قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے کہ بندے تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، تو نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، اپنا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کو اپنی دہلیز سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جوابات نہیں دے دے گا کہ اپنی عمر کو کن کاموں میں بسر کیا، اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسر کیا۔ روزانہ سونے سے پہلے ہمیں اس بات کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارا آج کا دن کیسا گزرا ہے، کتنے ہم نے اچھے کام کیے ہیں آج کے دن میں۔ تو الغرض وقت جو ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وقت، یہ زندگی، کہ باقی جتنی نعمتیں ہیں کمپیریٹیولی ان میں وہ نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی، لیکن اگر تندرستی چلی جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو ادویات لینے سے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر تندرستی بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر نعمتیں ہیں، اگر افلاس انسان پر طاری ہو جاتا ہے، فقر و فقر آ جاتا ہے، مشکل حالات آ جاتے ہیں، وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قدموں پہ کھڑا کر دیتا ہے، اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، وہ نعمت جو اس سے دولت کی چھن گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو وہ لمحہ گزر جاتا ہے وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، بس ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ وقت ایک کتاب کی مانند ہے کہ جو روزانہ جس طرح ایک دن گزرتا ہے، زندگی کا ایک صفحہ، ایک ورقہ پلٹ دیا جاتا ہے، چلتے چلتے ایک دن وہ آئے گا کہ وہ سارے اوراق پلٹ دیے جائیں گے، ساری کتاب ختم کر دی جائے گی، اور پھر وہ محشر کا میدان قائم ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ بندے اقرا کتابک، یہ تیرا نامہ اعمال تیرے سامنے ہے، تم خود ہی اس کو پڑھ لو، خود ہی اپنے نامہ اعمال کو پڑھو۔ بندہ خود ہی اس کو پڑھے گا اپنے نامہ اعمال کو۔ اللہ فرمائے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی، خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی۔ تو اس لیے عزیز دوستو، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر معیار دیکھنا ہے، معیار زندگی دیکھنا ہے، یہ جدید سہولیات، یہ جتنا جو ہے ہم ارننگ آف منی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی خواہشات کے پیچھے دیوانہ وار ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے زندگی کے جو ہے وہ کوالٹی آف لائف وہ تو بہتر بنا سکتی ہیں، لیکن کوانٹیٹی آف لائف کو بہتر نہیں بنا سکتی۔ کوانٹیٹی اتنی ہی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس زندگی کی مقدار جو وقت معین ہے، جو قبر میں دن ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، لمحہ بھر نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے، نہ اس سے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو زندگی کا معیار ہے، وہ زندگی کا معیار جو ہم نے لوگوں سے نہیں لینا، زندگی کا معیار ہم نے معاشرے سے نہیں لینا، معیار زندگی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لینا۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے جنہوں نے وہ زندگیاں گزاری، ہم نے زندگی کا معیار ان سے سیکھنا ہے کہ بینگ اے مسلم ہم کیسے زندگی گزاریں۔ تو صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کی زندگی، ہر صحابی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ان میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، کسی ایک کی ہم پیروی کر لیں تو ہم پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چل پڑو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔